ناظرین نظم سرائے، ہم نے اس سے پچھلی نشست میں آپ کو یہ تاریخی حقیقت بتائی تھی کہ کیسے اسلامی انقلاب کے راستے میں مترفین مکہ نے رکاوٹیں کھڑی کی اور داعیے انقلاب اسلامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذہنی اذیتیں پہنچائیں۔ آج کی نشست میں ہم ان جسمانی تکالیف کے بارے میں بتائیں گے جو سرداران مکہ نے اسلام قبول کرنے والوں پر دبا رکھی۔ ان کے پیش نظر بہر صورت اسلامی انقلاب کا راستہ روکنا تھا۔ جس کے متعلق انہیں پتہ چلتا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے یا وہ ذرا سا بھی اسلام کی طرف رجحان رکھتا ہے تو اسے بری طرح مارا پیٹا جاتا، یہاں تک کہ عزت دار خاندانی لوگوں کو بھی مارا پیٹا گیا۔ سب سے زیادہ ظلم کا نشانہ وہ لوگ بنے جن کا کوئی والی وارث نہیں تھا، یہ لونڈیاں اور غلام تھے۔ مستکبرین مکہ کو یہی بات تو بری لگتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان افتادگان خاک کے، ان مارے کٹے لوگوں کے سرپرست بنے ہوئے ہیں۔ سرداران مکہ برملا کہا کرتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہاری مجلس میں آ کر کیسے بیٹھیں، کیسے تمہاری بات سنیں؟ تمہارے ارد گرد تو زمانے کے دھتکارے ہوئے رذیل، اجلاف، کمین، مفلوق الحال موالی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تم نے کیا انہیں سر پر چڑھا رکھا ہے؟ انہیں اپنی مجلس سے نکالو تو ہم تمہارے پاس آ کر بیٹھیں۔ یہ ہماری ناموس کے خلاف ہے کہ ہم ان کے درمیان بیٹھیں۔ ناظرین، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام کی حیثیت سے پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کا مالک امیہ بن خلف انہیں طرح طرح کی جسمانی اذیتیں دینے لگا۔ سخت گرمی کے موسم میں انہیں دوپہر کو باہر لے جاتا اور تنور کی طرح تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ایک بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھ دیتا۔ کبھی ان کے گلے میں رسی ڈال دیتا اور مکہ کے لڑکوں کو کہتا کہ انہیں گلیوں میں گھسیٹتے پھرو۔ غلام کی حیثیت ایسی ہوتی تھی کہ وہ اپنے آقا کے آگے ذرا چوں چرا نہ کر سکتا تھا۔ اس کا کام ہی حکم کی تعمیل تھا۔ ایسی جان لیوا تکالیف کے باوجود بھی حضرت بلال کے پائے استقامت میں لرزش نہیں آئی تھی۔ اسی طرح حضرت حباب کو آگ پر لٹایا گیا، آگ کی شعلوں پر، اور ایک شخص ان کے سینے پر کھڑا ہو گیا، انگاروں کے اوپر لٹا کر کے ان کو، ایک شخص ان کے سینے پر کھڑا ہو گیا تاکہ حضرت حباب کو زیادہ اس کی آنچ لگے، حتیٰ کہ حضرت حباب کی جو جلد تھی وہ پگھلنے لگی اور چربی پگھل کر آگ پہ گرتی تھی۔ حضرت عمر کے زمانے میں انہوں نے اپنی قمیض اٹھا کر کمر دکھائی تھی تو جگہ جگہ سے جلنے کی وجہ سے اس پر برس کے یعنی پھل بہری کے نشان بنے ہوئے تھے، اس طرح سفید ہو گئی تھی ان کی جلد۔ اسی طرح عمار کی پیٹھ پر بھی داغ ہی داغ تھے۔ کسی کو مترفین مکہ کوڑوں سے پیٹتے تھے، کسی کو گرم ریت پر لٹا دیتے تھے، کسی کو جلتے ہوئے کولوں پر گھسیٹتے تھے۔ یاسر کی بیوی یعنی عمار کی والدہ سمیہ کو ابو جہل نے برچھی مار کے قتل کر دیا۔ مشرکین مکہ نے غلاموں کے علاوہ اسلام قبول کرنے والی لونڈیوں کو بھی طرح طرح کے عذاب دیے۔ لبینہ لونڈی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام سے پہلے اتنا مارتے تھے کہ مارتے مارتے تھک جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر میں تھک نہ جاتا تو تمہیں اور مارتا۔ زنیرہ بھی ایک اور لونڈی تھی اور اسلام قبول کر چکی تھی۔ انہیں ابو جہل بری طرح مارتا تھا، یہاں تک کہ عذاب سہتے سہتے یہ اندھی ہو گئی تھی۔ ام عبیس بھی ایک لونڈی تھی، ان پر بھی اسی طرح ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ ظالموں کو یہ بھی خیال نہیں آتا تھا کہ یہ بیچاری کمزور خواتین ہیں، ان کا تو کوئی والی وارث بھی نہیں ہے جو ان کی مدد کو پہنچے گا۔
استثالی معاشرے کے پروردہ لوگوں کو کی اخلاقیات میں ایسی کوئی رعایت نہیں ہوتی۔ استثالی معاشرے کی بقا میں ہی دراصل ان کی تعیش کا سامان موجود ہوتا ہے۔ یعنی ان کے مزے اور لوٹ مزے کا اور عیاشی کا دار و مدار تو استثالی معاشرے میں ہے۔ اگر برابری کا معاشرہ قائم ہو جائے گا تو ان کی یہ ساری عیاشیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ لہذا اس کے استحکام کے لیے وہ ہر ممکنہ ظلم اختیار کرتے تھے، وہ مترفین مکہ اور مستکبرین مکہ۔ مسلم لونڈیوں اور غلاموں پر حد سے بڑھتے ہوئے اس ظلم کو روکنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت احسن اقدام کیے۔ انہوں نے بلکہ مال روپیہ خرچ کر کے کئی غلاموں اور لونڈیوں کو ان ظالموں کے چنگل سے نجات دلائی۔ مترفین مکہ نے صرف گرے پڑے بے آسرا لوگوں کو ہی ظلم کا نشانہ نہیں بنایا، کئی اشراف کو بھی انہوں نے بری طرح مارا۔ حضرت یوں سمجھے کہ حضرت خالد بن سعید کو ان کا مشرک باپ بری طرح مارتا تھا۔ روایت ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد خالد اپنے مشرک والد کے ڈر سے کہیں چھپ گئے تھے، مگر ان کے والد نے ان کو ڈھونڈ نکالا اور اتنا مارا کہ وہ لکڑی ٹوٹ گئی جس سے وہ انہیں مارا جا رہا تھا۔ خالد بن سعید کو ان کے والد کی طرف سے قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کرنا پڑی، بھوکا پیاسا رکھا گیا، گالیاں دی گئیں۔ ان کا باپ ان سے کہتا، نالائق، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کر لی ہے، حالانکہ تو جانتا ہے کہ وہ ہمارے دین کو للکار رہا ہے، ہماری معاشرت کے درپے ہوا ہے۔ کیا ہم ان بتوں کو چھوڑ دیں جو ہمیں نفع و نقصان دیتے ہیں؟ ایک اللہ کو مانیں، یعنی سب ایک ہو جائیں، ہم میں کوئی چھوٹا بڑا نہ رہے۔ واہ بھی واہ، یہ کیا پٹی پڑھائی جا رہی ہے بھائی؟ دیکھو، اگر تم نے اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلابی پروگرام کی پیروی نہ چھوڑی تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا، تمہارا اس گھر سے کھانا پینا بھی بند کر دوں گا، جاؤ دفع ہو جاؤ، جہاں تمہارے سینگ سماتے ہیں چلے جاؤ۔ ناظرین، بعد ازاں خالد بن سعید نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہنے لگے تھے۔ اسی طرح حضرت زبیر بن العوام کو ان کا چچا ایک چٹائی میں لپیٹ کر لٹکا دیا کرتا تھا اور نیچے سے دھواں دیا کرتا تھا۔ حضرت زبیر کی سانس بند ہونے لگتی تھی۔ وہ مائیں جن کے بیٹے اسلامی تحریک سے وابستہ ہو گئے تھے، ان کی ماؤں نے بیٹوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے بھوک ہڑتال کر دی اور بیٹوں سے کہا کہ جب تک پرانے دین پر واپس نہیں آؤ گے ہم کچھ کھائیں پیئیں گے نہیں۔ عرب روایات میں ماں کا احترام بہت ضروری تھا، یعنی ہر طرح سے مترفین دباؤ ڈال رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے باز رکھا جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب تک اپنا پیغام سنائیں گے؟ جب کوئی مانے گا ہی نہیں تو تھک ہار کر خاموش ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جن کے قبیلے بھی طاقتور تھے وہ بھی مترفین مکہ کی کارروائیوں سے محفوظ نہ تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی مترفین نے زیادتیاں کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو ان کا چچا رسیوں میں کس کر مارا کرتا تھا کہ جب تک دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ترک نہیں کرو گے اسی طرح پٹتے رہو گے۔ مسجد حرام میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینا شروع کی تو مستکبرین ان پر ٹوٹ پڑے اور مارنا شروع کر دیا۔ عتبہ بن ربیعہ نے ان کے منہ پر لگاتار جوتے مارے۔ مار کھا کھا کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہ سوج گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ان کے قبیلے کی حمایت حاصل تھی، وہ اپنے قبیلے کے معزز فرد تھے۔ ان کے قبیلے کے لوگوں نے مداخلت کی اور انہیں ان کے گھر چھوڑ آئے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت اتنی غیر ہو چکی تھی کہ ان کے قبیلے کے لوگوں کو شک گزرا کہ ابوبکر کہیں مر نہ جائیں۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ اگر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مر گئے تو وہ بدلہ لیں گے۔
اور رتبہ کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے۔ اب ناظرین سوچئے کہ مکہ کے ایک معزز فرد جس کی پشت پناہی کے لیے اس کا قبیلہ بھی موجود ہے، اسے اسلامی انقلاب کی حمایت میں بری طرح مارا پیٹا گیا ہے۔ ان لوگوں پر جن کا کوئی والی وارث ہی نہیں تھا، وہ کتنے بڑے بڑے ظلم کا نشانہ بنتے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، یہاں یہ سوال اٹھانا مقصود ہے کہ ایسی بے پناہ تکالیف کے باوجود اسلامی نعرہ کے انقلاب کو قبول کرنے والوں کے خیالات میں کوئی تبدیلی کیوں نہ آئی، اور ان کی استقامت میں کوئی لڑکھڑاہٹ کیوں پیدا نہ ہوئی، بلکہ ظلم و تعدی نے ان کی حرارت ایمانی میں مزید اضافہ کیا۔ ہوتا یوں ہے کہ جب ایک مسلک حیات پر آپ کو یقین آ جاتا ہے تو پھر اس مسلک حیات کے اجرا کے لیے آپ ہر طرح کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مسلک حیات ہی دراصل ایک خوشگوار معاشرہ قائم کر سکتا ہے۔ عرف عام میں اس یقین کو قوت ایمانی کہا جاتا ہے۔ ہم نے ابھی جن نفوس قدسیہ کا ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا، وہ اسی قوت ایمانی سے بہرہ مند تھے، اسی لیے وہ ظلم و ستم کی آندھیوں کے بالمقابل اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ قوموں کی زندگی اور موت کا دار و مدار اسی حرارت ایقان اور قوت ایمانی پر ہوا کرتا ہے۔ اگر یقین کی یہ قوت کمزور پڑنے لگے تو دماغوں میں مصلحت اندیشی فروغ پانے لگتی ہے، اور یہی کچھ ہمارے آج کے مسلمانوں کا المیہ ہے۔ ہمیں یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ اسلام کا ہمہ گیر انقلابی پروگرام ہمارے درون میں اترا ہی نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے لغوی مطلب کے پیچھے کیسا بڑا انقلاب پوشیدہ ہے۔ محدود چند لوگوں کے ہماری کثیر آبادی نے اسلام کے حرکی و انقلابی پروگرام کو سمجھنے کی زحمت ہی نہیں کی ہے۔ ہم محض اس لیے مسلمان ہیں ناظرین کہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ قرآن کو ہم سمجھ کے پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم عربی زبان نہیں جانتے، لیکن قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی تکلیف گوارا نہیں کرتے۔ صرف عربی پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ ہمیں دھڑا دھڑ نیکیاں مل رہی ہیں۔ کروڑوں لوگ صبح نماز فجر کے بعد قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور پڑھتے ہیں، مگر وہ اسلام کے انقلابی پروگرام سے ناواقف ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ عصر موجود کا مسلمان ایمان اور عمل کے ذائقے سے اس لیے ناآشنا ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہی نہیں ہے، اس لیے وہ یقین کی دولت سے بہرہ مند نہیں ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یقین مثل خلیل آتش نشینی، یعنی اگر یقین حاصل ہو جائے تو انسان ابراہیم کی طرح آگ میں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ ناظرین، اپنے مصروف اوقات میں سے چند لمحے اسلام کے انقلابی پروگرام کو سمجھنے کے لیے ضرور وقف کیجیے، تاکہ اسلام کے زندگی بخش انقلابی پروگرام پر ہمیں یقین کامل حاصل ہو۔ اسی یقین کامل کے ساتھ ہم سیاسی، معاشی اور سماجی سطح پر لا طبقاتی معاشرہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو۔